25 دسمبر ہے سن 24 اور غزل نمبر 283۔ فوراً شعر پہ آتا ہوں۔ اس کے 2 اشعار ہیں جن پہ بات کرنا چاہوں گا، آج ایک اور پھر ایک بعد میں 2-4 دن کے بعد۔ آج شعر ہے، اس میں باتیں بہت ساری اس وجہ سے اور وقت کی وجہ سے کہ پھر وقت آگے نکل جاتا ہے، مجھے بھاگنا دوڑنا پڑ جاتا ہے تیزی کے ساتھ۔ شعر ہے کہ ساتھ اس حسن کے دیتا تھا دکھائی وہ بدن، چلتا ہوا مصرع بالکل۔ ساتھ اس حسن کے دیتا تھا دکھائی وہ بدن، جیسے جھمکے ہے پڑا گوہر تر پانی میں۔ اب یہ جیسی پڑھا یہ شعر، آپ یقین جانیے کہ ایک ہفتے سے مجھے اس سے کشتی کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ پڑھا کا کیا چکر ہے، کہ جیسے جھمکے ہے پڑا گوہر تر پانی میں۔ تو پہلے تو میں سمجھا کہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے جھمکا ہے پڑا گوہر تر پانی میں، یعنی جھمکے وہ جو کانوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں اور اس کی چمک ہوتی ہے، جھمک ہوتی ہے، اس سے ملایا ہے، لیکن یہ بات کچھ اور نکلی۔ اور فاروقی صاحب نے کہا کہ یہ پڑھا جو ہے یہ تعریف کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور میں نے بہت ساری ڈکشنریز میں دیکھا اور اس میں یہ معنی نہیں ہے، یعنی جیسے جھمکے ہے، یعنی اگر پڑھا ہٹا دیں تو نثر میں یہ ایسے ہوگا کہ جیسے جھمکے ہے گوہر تر پانی میں، یعنی جھمکے ہے اس کی طرح سے جھمکتا ہے، چمکتا ہے، اپنی گلو دکھاتا ہے، اپنی چمک دکھاتا ہے۔ تو ساتھ اس حسن کے دیتا تھا دکھائی، اب سمپل ہو گیا، شاید ایروٹک شعر ہے، لیکن ساتھ اس حسن کے دیتا تھا دکھائی وہ بدن، جیسے جھمکے ہے پڑا گوہر تر پانی میں۔ تو اب یہ پڑھا کا لفظ ہم نے اور طرح سے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت اس بات پہ شور ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے وہ پلیٹ کہاں پڑی ہوئی ہے تو ہماری اماں فوراً ٹھیک کہتی ہے کہ پڑی نہیں ہے، رکھی ہوئی ہے۔ پڑی کا مطلب کوئی بیکار چیز ہے۔ جیسے میر کا وہ شعر ہے کہ کیا ربط محبت سے، کیا تھا وہ پہلا مصرع کہ ہوگا پڑا، ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا ربط محبت سے اس آرام طلب کو، کہ پڑا ہوا بیکار چیز ہے، پرپز لیسنس ایک ہے پڑھا میں ہمارے لیے۔ تو یہ فاروقی صاحب دیکھیں کیسے ایک دم اس میں چھلانگ مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ مصفی نے اس زمین میں جو غزل کہی ہے اس میں میر کی برابری کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے ہیں، لیکن مضمون آفرینی مصفی کا بہترین پہلو نہیں، یعنی اسٹرانگسٹ سوٹ نہیں ہے۔ یوفمزم استعمال کر رہے ہیں ٹرانسلیٹ کر کے، اور یہ زمین ایسی ہے کہ اگر شاعر اعلیٰ درجے کا مضمون آفرین نہ ہو تو غزل بالکل پھس پھسی ہو جائے۔ چنانچہ اس زمین میں مصفی کا بہترین شعر ان کے مزاج کی ارضیت اور جنسی تلذذ کا آئینہ دار تو ہے، لیکن ان کے بقیہ شعر کمزور ہیں۔ جھلکے ہے یوں وہ، اب یہاں جھمکے نہیں ہیں، جھلکے ہے۔ اب جھلک یہ جھلک سے ہے، جو گلمس آتی ہے اس کی، کہ جھلکے ہے یوں وہ بدن جامع شمس سے، جھلکے ہے یوں وہ بدن جامع شبنم سے تمام، شوخیاں جیسے کرے عکس قمر پانی میں۔ عکس قمر اور رشک قمر اب استعمال نہیں ہوتے، پہلے بڑے نام ہوا کرتے ہیں، رشک قمر ہم جانتے تھے۔ تو یہاں مصفی کا جو لفظ ہے کی وہ تمام، اور میر کا پڑا۔ شبنم جو ہے مجھے نہیں معلوم تھا، شبنم جو ہے پرانے زمانے میں کپڑے کی کوالٹی کو کہتے تھے، آج کل نہیں کہتے کھادی وادی ٹائپ کی، ایک بہت مہین کپڑا ہوتا تھا کہ بدن جامع شبنم، یعنی شبنم کا کپڑا۔ جھلکے ہے یوں وہ بدن جامع شبنم سے تمام، شوخیاں جیسے کرے عکس قمر۔ تو اچھا لگ رہا ہے کہ شوخیاں جیسے کرے، لفظ شبنم ایک باریک کپڑا خوب ہے، اور عکس قمر کی شوخیاں بہت عمدہ نہیں تو بہت پست بھی نہیں لیکن بدن کے جھلکنے اور عکس قمر کی شوخیوں میں کوئی ربط نہیں ہے ان کے۔ فاروق صاحب کے نزدیک ہمیں لگ رہا تھا کہ تھا ربط، لیکن ہم کون ہوتے ہیں صاحب، کیونکہ بدن کے جھلکنے سے تو مراد یہ ہے کہ باریک کپڑے کے باعث کبھی بدن کا کوئی حصہ ذرا سا جھلک اٹھا، اور کبھی کوئی حصہ جھلک اٹھتا ہے، اور کبھی کوئی حصہ۔ یہ کیفیت چاندنی رات میں لہروں کی نہیں ہوتی، وہاں تو پوری سطح دریا کسی نہ کسی حد تک منور ہوتی ہے۔ پھر لفظ تمام بہت زیادہ کارگر نہیں بلکہ تقریباً بھرتی کا ہے۔ اس کے برخلاف میر نے پڑا بمعنی کلمہ تحسین خوب استعمال کیا ہے۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت میں یہ لفظ عمدہ تو ہے ہی، لیکن یہ معشوق کے انداز کہ وہ پلنگ پر پڑا ہوا ہے اور عاشق اس کے نظارے سے آنکھیں سیک رہا ہے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔
پڑھا بطور کلمہ تحسین کہ ایسے برجستہ استعمال کے لیے ملاحظہ ہو 45/2. تو صاحب ہم نے جا کے دیکھا پہلے دیوان میں 45ویں غزل کا دوسرے شعر میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے پڑھا کا. میں نے مہر افشاں کو فون کیا اپنی دوستوں ان سے پوچھنے کی، جواب نہیں آیا، لیکن ہم نے بہت دیکھا ہے ادھر سر ٹکرایا. پڑھا کا کہیں ہمیں استعمال نہیں ملا. اگر کوئی صاحب بتا پائیں گے تو بڑا میں ممنون ہوں گا. لیکن میر کے یہاں لفظ پڑھا ہی کی خوبی لائق توجہ نہیں، شعر کا مضمون اور اس کو بیان کرنے کے لیے جو پیکر استعمال ہوا ہے وہ بھی نہایت تازہ اور حسیات بدن سے بھرپور ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میر نے لباس کے اندر سے بدن کی جھلک دکھانے کی بات کو ترک کر کے بدن کو براہ راست برہنہ دکھایا ہے. دیتا تھا دکھائی وہ بدن میں کئی اشارے ہیں. عاشق کہیں دور سے ہی منظر دیکھ رہا ہے، لہذا ممکن ہے کہ کسی خواب کا بیان ہو. معشوق دوسرے نمبر پر معشوق پلنگ پر برہنہ لیٹا ہوا ہے یا سو رہا ہے، لیکن پلنگ کے چاروں طرف کسی قسم کا پردہ ہے، مسحری کا پردہ ہو سکتا ہے، اور عاشق پلنگ کے بھار سے اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا ہے. تیسرا، عاشق چھپ کر معشوق کی برہنگی کو دیکھ رہا ہے. جدید طبع کے لوگ اس کو وائرزم سے تعبیر کریں گے. جدید طبع، ہاں، پوسٹ فرائیڈین یہ ٹرمینالوجی جو آ گئی ہے. آرڈر نے کہا تھا نا کہ فرائڈ ایک شخصیت نہیں، دا کلائمیٹ آف اوپینین، کیونکہ فرائڈ نے پورے ایک ڈسپلن کریٹ ہو گیا اس کی وجہ سے، اور پوری ایک ووکیبولری مل گئی، ایک انشاء نہیں، ایک کیا لغت اس کی الگ ایک ہوئی، جارگن ایک آ گئی. وائرزم یا فیٹش بھی کہہ سکتے ہیں، ایک لفظ آیا ان سے کہ فیٹش ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. یہ پوسٹ فرائیڈین ٹرمینالوجی، اور یہ تعبیر درست بھی ٹھہری. لیکن وائرزم بہرحال ایک مضمون ہے، چاہے وہ ناگوار ہی کیوں نہ قرار دیا جائے. پتہ نہیں کیوں ناگواری کی اس میں کیا بات ہے. معشوق واقعی کوئی باریک، ہاں اس میں وائلنس یا پرورژن کی کہاں لائن ڈرا ہوتی ہے یہ نہیں معلوم، خیر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عاشق کے چشم تخیل اسے بالکل برہنہ دیکھ رہی ہے. مصحفی کا ہی لاجواب شعر ہے، آستیں اس نے جو کوہنی تک اٹھائی وقت صبح، آستیں اس نے جو کوہنی تک اٹھائی وقت صبح، آ گئی سارے بدن کی بے حجابی ہاتھ میں. اس پہ مجھے خیال آیا تھا کہ یہ ہاتھ میں میرے ہاتھ میں آئی یا ان کے ہاتھ میں آئی، لیکن میرا خیال ہے یہ میری پرورژن ہے، اور ہی کے ہاتھ میں آئی. ان کی جو ہاتھ اٹھی تو وہ ہاتھ پورا جو تھا وہ حسین ہو گیا. اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عاشق کا چشم تخیل، یہاں میرا خیال ہے منیر نیازی کا شعر برمحل ہوتا اگر فاروقی صاحب اس کو یہاں رکھ دیتے کہ میرے پاس. یہ زیادہ آلموسٹ پوسٹ ماڈرن لگتا ہے، اور میجیکل سٹانس بھی ہے اس کے اندر، ایک میجیکل گھلاوٹ بھی ہے اس میں کہ میرے پاس ایسا طلسم ہے جو کئی زمانوں کا اسم ہے، اسے جب بھی سوچا بلا لیا، اسے جو بھی چاہا بنا دیا. یہ تو میں نے ایسی تمکا ایک ڈالا ہے، لیکن اچھا کہتے ہیں. اب مصرع ثانی کو دیکھیے. مصرع ثانی کہ جیسے جھمکے ہے پڑا گوہر تر پانی میں. گوہر تر اور پانی کی رعایت نہایت عمدہ، یہ تو ہمیں بہت پسند آئی بات. پھر گوہر کا رنگ پھیکا شلغمی سفید نہیں ہوتا، بلکہ ہلکی سی زردی یا سنہرا پن لیے ہوتا ہے. یہ پرل کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا پانی سے فطری ایک ہے سمبند. موتی کی چمک بھی بہت تیز نہیں ہوتی. یہ سب باتیں بدن کی لطافت اور صباحت کے لیے بھی بہت مناسب ہیں، اور اگر پانی کی تہہ میں موتی پڑا ہو تو اس کا رنگ اور اس کی سطح کے بارے میں ہمارا احساس دونوں میں ایک طرح کی غیر قطعیت آ جائے گی. پانی کا رنگ موتی کے رنگ پر اثر انداز ہوگا. موتی کے رنگ میں جب کبھی چمک زیادہ معلوم ہوگی کبھی کم، موتی کے رنگ میں کبھی چمک زیادہ معلوم ہوگی کبھی کم. لہروں کی حرکت کے باعث موتی سے بھی ایک طرح کی جان اور زندگی کا تاثر حاصل ہوتا ہے، بہت اعلیٰ. یعنی موتی میں کچھ گرمی معلوم ہوگی، جیسے وارمتھ آف لائف کہہ سکتے ہیں. اپنی انگریزی میں کہنے کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ، کئی مرتبہ ہوتی ہے ضرورت. ویسے اس طرح پانی میں پڑا ہوا گوہر تر اس تر و تازہ اور شاداب بدن سے مشابہ دکھائی دے گا جس کا جلوہ عاشق کی نگاہوں کے سامنے ہے. موتی کے لحاظ سے آخری بات یہ ہے کہ دوسرے نگ تو تراشے جاتے ہیں تب ان کا حسن نکھرتا ہے، لیکن موتی کا حسن اس کی فطری سڈول پن میں ہے. لہذا موتی کا حسن زیادہ نامیاتی یعنی آرگینک ہوتا ہے. یہی صفت انسانی بدن میں بھی ہے. پھر موتی کی گولائی اور دائرہ جسم کے دائروں کی بھی یاد دلاتے ہیں.
یہ ان مکمل شعروں میں سے ہے جس میں کئی طرح کے حواس اور مشاہدے اور داخلی تاثر کے کئی پہلو پوری طرح سما گئے ہیں۔ دیکھنا، چھونا، افقی مشاہدہ، عمودی مشاہدہ، نرمی، سیال پن، گرمی، حرکت، جنسی اعتزاز، سب کچھ موجود ہے۔ یہ فاروقی صاحب کے دکھانے سے ہوئے، ہمیں تو نہیں پتہ چلا تھا، سچی بات ہے۔ ایک بات اور بھی کہنے کے قابل ہے، یہ کہیں واضح نہیں کیا کہ جس کا بدن دیکھا جا رہا ہے خود اس کی ذہنی کوائف کیا ہیں۔ کیا اسے اس بات کا احساس ہے کہ وہ برہنہ ہے؟ اوپر جو تفہیمات بیان ہوئی ہیں ان میں سے بعض کی رو سے یہ ممکن ہے کہ معشوق جس کا بدن دکھائی دے رہا ہے اپنی برہنگی سے باخبر ہے، لیکن اس بات سے شاید باخبر نہیں کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ بعض کی روح سے دونوں ہی طرح کی باخبری عین ممکن ہے۔ مثلا اگر خواب کا منظر ہے، ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ خواب میں دکھائی دینے والا معشوق بھی باخبر قرار دیا جائے۔ بعض کی روح سے ممکن ہے کہ معشوق دونوں طرح سے باخبر ہو، جیسے کہ آئندہ بیان ہوگا۔ یورپ میں مصور سدہ برس سے برہنہ عورتوں کی تصویریں بنایا کرتے تھے، لیکن عورتوں کے چہرے پر یہ تاثر ہوتا تھا کہ وہ صرف اس بات سے بے خبر ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ نہ صرف اس بات سے بے خبر ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے، بلکہ ان کی اپنی برہنگی کا شاید احساس بھی نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا ان کو، اور پرانی اگر آپ دیکھیں تصویریں تو خیر پھر کریں گے۔ اس طرح معصومیت کا ایک پردہ سا رہ جاتا تھا۔ لہٰذا جب سن 65 میں ایڈورڈ مانے نے اپنی تصویر اولمپیا کی نمائش رکھی تھی، جس میں اولمپیا نہ صرف برہنہ ہے بلکہ اس کو اپنی برہنگی کا احساس ہے، تو اس بات کا بھی پورا علم ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس پر ایک غلغلہ مچ گیا اور لوگوں نے مانے پر ہزار طرح کی لعنت ملامت کی۔ یہاں میں کہتا چلوں اگر اجازت ہو کہ یہ جو لعنت ملامت والا یہ اور وجہ سے بھی ہوئی، کہ ایک تو یہ کہ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ جس عورت کی اس نے تصویر بنائی ہے شبیہ، وہ طوائف ہے، تو وہ شرفاء میں کیسے دکھائی جائے۔ اور دوسری چیز اس کی فرینکنس تو تھی، فرینکنس پہلے بھی ہوتی تھی، پیوبک ہے وغیرہ اس میں یہاں سے۔ اس کے علاوہ ایک اس میں اس کی جو اٹینڈنٹ تھی، اس کی جو کام وہ افریقن امریکن تھی، اس لیے تو اس سے بڑا غلغلہ اٹھا۔ کچھ لوگوں نے اس لیے کہ اس کو آنے کیوں دیا، جو ریسسٹ تھے، 5-6 برس پہلے اس سے سلیوری ختم ہوئی تھی، اور کچھ نے اس لیے کہ اس کو انہوں نے پریفرل کیوں دکھایا۔ چلیے وہ ایک الگ غلغلے کی معاملہ۔ یہاں مشرق و مغرب کے مذاق کا ایک بنیادی فرق نمایاں ہے۔ اگر مشرق میں عریاں عورت کی تصویر بہت کم بنتی ہے، سنگ تراشی کی بات نہیں، لیکن جب بنتی ہے تو پورے شعور کے ساتھ۔ میر کے شعر میں بھی یہی بات ہے کہ اگرچہ اس کی ایسی تعبیر بھی ممکن ہے جس کی روح سے معشوق کو اپنی برہنگی اور اپنے دیکھے جانے کا احساس نہ ہو، لیکن ایسی تعبیر بھی ممکن ہے جس کی روح سے معشوق کو دونوں باتوں کا احساس ہو۔ مثلا یہ تعبیر کہ عاشق پلنگ کے باہر ہے اور معشوق کو مسیری کے پردوں میں سے دیکھ رہا ہے، یا عین ممکن ہے کہ معشوق سویا ہوا نہ ہو بلکہ جاگ رہا ہو اور عاشق کا منتظر ہو۔ ایک مرتبہ اور شعر پڑھتے ہیں۔ ساتھ اس حسن کے دیتا تھا دکھائی وہ بدن، جیسے جھمکے ہے پڑا گوہر تر پانی میں۔ یہ پڑھا کے بارے میں میں نے ایک ہفتہ ڈھونڈا، نہیں ملا، اور کوشش کروں گا کسی کو پتہ ہو تو ہم مجھے بتائیں کہ پڑھا کا ایسا استعمال ہم نے تو نہیں سنا صاحب کہ آفرین ہو رہا ہے، کہ یعنی جیسے جھمکے ہے پڑا آفرین گوہر تر پانی میں۔ چلیے بہت بہت شکریہ جناب۔